ڈاکٹر صاحب سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے، کیا یہ کم پانی پینے کی وجہ سے ہے؟ سانس کیوں چڑھتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آپ کے پھیپھڑوں میں اگر کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، لنگز میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو سانس لینے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں سفوکیشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ جو آپ کے پھیپھڑوں میں الویولائز غبارے سے ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے بلغم جم جاتی ہے، اس کی وجہ سے سانس چڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو گیس ہو جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا جو سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی سانس چڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کو کسی وجہ سے بھی سانس چڑھتا ہے، یہ 5 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، لمبا سجدہ کرو۔ میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے لوگوں کو بتایا نماز تحفہ ہے، نماز اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ۔ اور لمبے سجدے سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو میکسیمم آگے کر کے سجدہ کرو۔ پیٹ ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، بازو زمین کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے، بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے، بکری کا بچہ یہاں سے آرام سے گزر سکے۔ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 7ویں ہڈی یہ۔ زمین کی سختی محسوس کرو، پیروں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، پاؤں کی 10 کی 10 انگلیاں کوشش کرو اس کے پیٹ زمین کے ساتھ چپکے ہوں، اور آپ کی ہپ پوری اوپر اٹھی ہونی چاہیے۔ یہ جو پھیپھڑے ہیں نا، ابھی میں بیٹھا ہوں تو میرے پھیپھڑے 60 سے 70% کام کر رہے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو 60 سے 70%۔ جب ہم یوں بوئنگ پوزیشن میں جاتے ہیں نا، یہ والا جو اینگل ہے یہ 180 کا اینگل ہے، اور جب ہم 180 کا ہاف کریں گے 90 کا اینگل، آپ کے پھیپھڑے 70 سے 80% کام کریں گے۔ لیکن جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ 45 کا اینگل، 45 کے اینگل میں آپ کے پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو انسان سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ جتنے لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے وہ لمبا سجدہ کرے۔ یقین مانو یہ جو کووڈ آیا تھا نا، ہم نے لوگوں کو سجدے کروائے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی لوگوں کے یہ مسائل حل ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ سانس چڑھتا ہے تو لونگ کی بھاپ لو۔ میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں بتایا لونگ اتنا زبردست ہے، لونگ کے بے شمار فائدے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سانس کی دمے کی جس کو تکلیف ہے، یہ سردی میں سانس رکتا ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، 1 لیٹر پانی لو، لیٹر سوا لیٹر پانی لو، اس میں 10 سے 15 لونگ ڈالو، اس کو گرم کرو، اس کی بھاپ لو۔ صبح بھی لینی ہے، دوپہر بھی لینی ہے، شام بھی لینی ہے، رات بھی لینی ہے۔ اسی پانی کو ڈھانپ کے رکھ دو، دوپہر میں 3-4 لینڈ لونگ ڈال کے دوبارہ پھر اسی کی بھاپ لو۔ تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، پھیپھڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ، گڑ۔ آپ نے دیکھا یہ جتنی فیکٹریاں ٹیکسٹائل کی ہوتی تھی، سیمنٹ والی ہوتی تھی، یہ گارمنٹس کی ہوزری کی جو فیکٹریاں ہوتی تھی، پہلے ان کے گیٹ کے اوپر وہ مزدوروں کو کیا دیتے تھے؟ گڑ دیتے تھے۔ یہ جو کفن لینے جاتے تھے قبر کھودنے والوں کے لیے بھی 2 ڈلیاں وہ کس کی دیتے تھے؟ یہ مٹی، یہ ڈسٹ آپ کے جب لنگس میں جاتی ہے، پھیپھڑے آپ کے گردوں کو، یہ جو پھیپھڑے میں جتنی ڈسٹ چلے گی، جتنا کچرا چلا گا، اس کو نکالنے کے لیے اللہ نے جو بہترین تحفہ دیا وہ کیا ہے؟ ہر کھانے کے بعد گڑ کھاؤ۔ پہلے سارے بڑے کھاتے ہوتے تھے، اب عادت بدل گئی۔ اس کے علاوہ ایک کہوہ بناؤ، ادرک، لہسن، دار چینی، اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں 2-3 پتے آپ اس میں پودینے کے ڈال لو، گڑ ڈال کے کعبہ بناؤ۔ یہ آپ کی کھانسی کا بہترین علاج ہے، سانس چڑھنے کا بہترین علاج ہے۔